بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بازل اور آپ دیکھ رہے ہیں MB TV۔ دوستو آج ہم جن نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ اللہ کے ایک بہت جلیل القدر نبی اور بہت سارے انبیاء کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے۔ آج جس ہم واقعے کے بارے میں بات کریں گے وہ آپ علیہ السلام اور بتوں کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے والد بتوں کو پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو بتوں سے سخت چڑ تھی اور آپ علیہ السلام ان کی پوجا کے خلاف تھے۔ لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کی بات نہیں سنتی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی قوم کسی میلے کی شرکت کے لیے شہر سے باہر گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بھی کہا، لیکن آپ علیہ السلام نے جانے سے منع فرمایا۔ اس دوران آپ علیہ السلام بتوں کے بت خانے میں گئے اور وہاں بتوں کو دیکھ کر ان بڑا سا ایک ہتھوڑا لیا اور اس کلہاڑے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے جب سارے بتوں کو توڑ دیا تو وہ کلہاڑا ایک بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں اور ان کو یہ بہت تشویش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے خداؤں کی توہین کس نے کی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے شک آپ علیہ السلام کے اوپر کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام بتوں کے بارے میں بہت مذمت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا بڑے بت سے پوچھ لو جس نے کلہاڑا اٹھا رکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بت بول نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بت جو بول بھی نہیں سکتے وہ تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے، تم اللہ کی طرف آؤ جو سچا رب ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اور جب وقت کے بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ بہت بڑی جگہ پر بہت سارے ایندھن اکٹھا کرو اور اس کو آگ لگاؤ اور آپ علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ لیکن آپ علیہ السلام کے لیے وہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ فرماتے اتنی بڑی آگ کے اوپر سے پرندہ گزرتا تو وہ بن جاتا۔ آپ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جب تیار کر لی گئی تو آپ علیہ السلام کو پھینکنے کا مرحلہ آیا، تو وہاں اس آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ پھینکنے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو شیطان آیا، اس نے لوگوں کو آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا طریقہ بتایا۔ اس نے لوگوں کو منجنیق تیار کر کے دی کہ جس پر بٹھا کے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دے۔ تو لوگوں نے منجنیق پہلی دفعہ تیار کی اور آپ علیہ السلام کو اس پر بٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب نہیں جایا جاتا تھا۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا نبی کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں اللہ نے بھیجا؟ کہا نہیں، میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو کہا چلے جاؤ، میں اس وقت صرف اپنے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت دیکھ رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا کر آگ میں گرایا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اس دوران آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ لوگوں کو بھی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو۔ تو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی باقی نہیں کیا، صرف آپ علیہ السلام کی رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا سکون مجھے آگ میں ملا، آگ کے بعد اتنا سکون مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ تو بتوں کے وہ جو پجاری تھے وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، لیکن بلکہ اپنی بتوں کی پوجا پر ہی ڈٹے رہے۔ اللہ رب العزت کے سچے نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی کتاب اللہ کے ذکر پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے اور آگ آپ علیہ السلام کے لیے بہت سلامتی والی بن گئی۔ وہاں فرشتوں کو آپ علیہ السلام کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے آگ میں بہت سکون پایا، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ آپ علیہ السلام اس سے بہت مایوس ہو گئے اور وہاں سے ہجرت کر گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر صرف لوط علیہ السلام نے ایمان لایا۔ دوستو ہمارے یہ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچا ہے، ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے MB TV۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔